تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اس میم کو جلد پڑھنا ہے۔ صاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ ہی میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دال ساکن حرف ہے اور تا مشدد حرف ہے، تو یہ دال تا سے مدغم ہو جائے گا، یعنی ادغام ہوگا یہاں پر، اور اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، یعنی دال تا میں مدغم ہو جائے گا، دال کو نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے، نون تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ام کی میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، کو میں واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے۔ یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ را میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ام یقولون افتراہ، قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر فا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو نون کے نیچے فا ساکن سے پہلے یہ فا ساکن جو ہے یہ پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، یا ساکن سے پہلے را کو پر زبر ہے تو یالین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ کریں گے، یعنی اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرائے گی۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور انا کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر نون سے ہم تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔
وأوحیا واو ساکن سے پہلے حمزہ کو اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑیں گے، یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑیں گے۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ لا میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ بیما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یفعلون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صاد ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نا میں بھی الف مدہ ہے، لا میں بھی الف مدہ ہے، خا میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے یہ سب کو، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تا بھی حروف مستعلیہ میں سے۔ با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، نی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا انہم نون مشدد غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہم مغرقون۔ ویس صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف علامت ہے وقف کی تو یہاں پر وقف کریں گے، اس طرح سے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر الف کے اوپر دو پیش ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تنوین کے بعد میم حروف یوبن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھیں گے، واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ خا میں کھری زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور خا یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منا میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فإنہ میں نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، کما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ فسوف یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے،
تعلمون منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا کو بھی حلق سے پڑھیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.